أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، مہمانان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑی عنایت ہم پر ہوئی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے پہلے عشرے کو مکمل کر کے ہمیں دوسرے عشرے میں چلایا ہے. اللہ پاک نے ویسے تو اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ہر 10 دن میں اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک انعام ملتا ہے. جب پہلے 10 دن آتے ہیں رمضان المبارک کے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا احترام کرنے والوں کو جس طریقے سے رمضان کا حق ادا کرنا ہے، اگر بندہ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے رمضان کی کسی سیکنڈ کو، منٹ کو، گھنٹوں کو غفلت میں گزارے بغیر اللہ رب ذوالجلال کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کی اس پر پورے عشرے پر رحمت برستی ہے. بعض بندے ہوتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی ہم پر یقیناً رحمت برس رہی ہے، ہمارے گھر کے چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی. رمضان المبارک کے اس اللہ رب ذوالجلال کا انعام کا سایہ ہمارے سروں پہ اٹھ چکا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعینہ 10 دن بتائے تھے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بالخصوص اللہ کی رحمتوں پہ اترتا ہے. وہ تو چلا گیا. ہم میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کن احباب پر اللہ کی رحمتیں اتری ہیں، کن کن لوگوں نے اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ بدبخت لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت ہم پر برستے برستے رہ گئی ہے. یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو نہیں بلایا، اللہ کی رحمت ہم پر نہیں اتری ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے کے طاقتور ہونے کے باوجود ہم نے روزوں کو ٹھکرایا ہے. خود نے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، اللہ کی رحمت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دور کیا ہے. وہ تو عشرہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے. اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آئے گا. دوسرا عشرہ کیا لے کر آتا ہے؟
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، رمضان کا جو یہ درمیانی عشرہ ہے اس میں اللہ رب ذوالجلال چن چن کر کے بندوں کی اپنی مغفرت کرتا ہے۔ مثال یوں دی گئی کہ جس طرح مرغ دانہ چنتا ہے تو بیک وقت 6-8 دانوں کو نہیں کھاتا بلکہ ایک ایک کو چنتا ہے، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ میرا یہ گنہگار بندہ در در کا مارا ہوا، میرے در کا بھکاری اگر کسی بہانے سے مجھ سے جڑ جائے تو میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، اللہ رب ذوالجلال بہا نمی جوید بہانہ می جوید، اللہ رب ذوالجلال کبھی بھی اس طاق میں نہیں رہتا کہ میرا بندہ غلطی کرتا ہے تو میں اس کی سزا دوں، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو گنہگار ہے، جو اپنے گناہوں پر نادم ہے، پشیمان ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہر وقت آنسوؤں کو بہا رہا ہے، میں کب یہ میرے دربار میں جڑ جائے، جب اس کا کنیکشن، جب اس کا تعلق کب سے میرے ساتھ ہو جائے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اب اللہ کی مغفرت ہمیں کیسے لینا ہے؟ اگر قرآن کی طرف نظر ڈالیں، احادیث کی طرف نظر ڈالیں تو اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بیٹھا ہے ہی اس لیے کہ میرے گنہگار بندوں کی توبے کو میں قبول کر کے ان کو بخشش کا پروانہ عطا کر دوں۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کی کچھ شرائط ہیں، اصول ہیں، اللہ نے بیان کیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے جو شرائط بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، قیامت تک اللہ رب ذوالجلال ان قوانین کے اندر تبدیلی کو نہیں لا سکتا۔ اصول ہوتے ہیں، مدارس میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج کے اندر جائیں، وہاں پر بچوں کا جب داخلہ ہوتا ہے، ایڈمیشنز ہوتے ہیں، ان کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ پہلے ہی سے نوٹ لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ اگر بچہ مدرسے میں آئے گا تو ان شرائط پر اس کو چلنا ہوگا، اگر کسی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو بچے کو یوں ہی گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، مخلوق کی مثال ہے، لیکن رب ذوالجلال جو تمام دنیا کا کائنات ہے اس کے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ان ضوابط میں سے اللہ رب ذوالجلال کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے، وہ بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ، تمام فرشتے جتنے بھی تھے اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کے لیے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس سجدہ کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا، راضی نہیں ہوا۔ وہ اللہ رب ذوالجلال سے کہنے لگا اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میری برتری ہے، میں اس سے فوقیت رکھتا ہوں، اس کے مقابلے میں آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، بہت بڑی ہوتی ہے آگ جھکا نہیں کرتی۔ اور دیکھنے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہیں آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں تو نیچے کی طرف آگ نہیں اٹھتی بلکہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جو آگ بھڑکتی ہے آگ کے شعلے اوپر کی طرف اٹھتی ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں جھک نہیں سکتا، آگ کی صفت اوپر کو چلنے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ملعون، تو میرا کھا کر میری حکم عدولی کرتا ہے، تیرے یہاں جنت میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا فوراً اس کو بھگا دیا جائے، تو فوراً زمین پر پٹک کر کے اس کو پھینک دیا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اللہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے
مجھے راندہ درگاہ کر دیا، مجھے اپنے مقربین میں سے نکال کر کے تو نافرمانوں کی لسٹ میں میرا نام داخل کر دیا، تو نے مجھے جنت سے نکالا، زمین پہ پھینک دیا، میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اس آدم کی ذریت کو، اس کی اولاد کو ہر طریقے سے میں آزماؤں گا، آزما کر کے دنیا کے دلدل میں پھنساؤں گا، حتیٰ کہ موت کے وقت تک ایسا حشر بنا دوں گا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ انت تک کوشش کروں گا، انت تک اپنی محنت کی ایڑی کی چوٹی کی زور لگاؤں گا، ہر ایک کو بھڑکاؤں گا، تیری نافرمانی پہ ان کو تلاؤں گا، تیرا رشتہ اور ان کا رشتہ جو ہے ان کے کنیکشن کو کٹ کر دوں گا، تعلق کو ختم کر دوں گا، کبھی یہ تیرے دربار میں نہ آئے، ایسا بنا کے ہی نہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہنا تھا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال سے کہا، اللہ تو نے جب مجھے یہ میری بات منظور کر لی ہے تو ایک بات اور بھی منظور کر لینا۔ تو کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے تو اپنی طرف سے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی، تیری بات مان لی گئی۔ تو اس وقت اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے کہا اب تو دیکھنا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر جانب سے انہیں دنیا کے دلدل میں پھنسا دوں گا، وہ ہر دم ہر وقت تیری نافرمانی کے اندر مشغول رہے، ایسے کام ان سے کرواؤں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے ملعون سن لے، جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن جو بندے تیری فرما برداری پہ تلے ہوئے ہیں، تیرے متبع ہیں، ومن تبعک منہم اجمعین، جو بھی تیری اقتدا کریں گے، تجھے امام تسلیم کریں گے، تو تجھے مقتدا مانیں گے، میں ساروں کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی کہا جا تجھے جو میں نے مہلت دی ہے، اپنے اس مہلت کو تو ورغلانے میں لگا دے بندوں کے، تو جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے، اگر بندہ ساری دنیا جتنی بھی میں نے اسے بندے کو زندگی دی تھی، اگر ساری زندگی بھر گناہوں میں لوٹ پٹ ہوتا رہا، اپنے اوقات کو غفلت میں گزارتا رہا، اپنے اللہ کو بھول بیٹھا رہا، لیکن موت سے وقت کے پہلے تک میں اس کے لیے توبے کا دروازہ کھلا چھوڑا۔ پوری زندگی گناہوں میں خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، گناہوں کا مارا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اٹک چکا ہے، پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کی کریم ذات کو دیکھے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے موت کے وقت تک بھی اگر میرا بندہ مجھے صدق کے دل سے پکار لے، یا اللہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا معبود ہے، یہ سر جھکانے کے لائق ہے تو تیری ہی ذات۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میں اس وقت بھی اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ میرا بندہ مجھ سے میری ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا جو یہ اعلان ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو لیے ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر ایک کے گناہوں کو معافی کا پروانہ دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائے، شریک نہ کرے۔ اب جہاں پر یہاں بات آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں یہ پیغام کیوں دینا چاہ رہا ہے؟ ہم تو مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، اللہ کو رازق سمجھتے ہیں، اللہ کو کرتا دھرتا مانتے ہیں، اللہ کو رب العلا مانتے ہیں، اللہ یہ پیغام ہم کو کیوں دینا چاہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو کیوں شریک کریں گے؟ یہ تو پیغام غیروں کو ہونا چاہیے تھا، وہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، گایوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بھی چیز انہیں اچھی بھلی مل جائے، اچھی دکھنے میں لکھ جائے، ان کے آنکھوں کو بھلی معلوم ہو، آنکھوں کو وہ چیز بھانے لگے تو فوراً اس کے سامنے جا کر کے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، زمین کے بل بوتے پر گر جاتے ہیں، اسے اپنا معبود بنا کر کے نیچے پڑ جاتے ہیں۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ پیغام غیروں کو ہونا چاہیے. غیر اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہم کیوں شریک کریں؟ لیکن مسلمان ہو کر بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم نے اللہ کا شریک مان لیا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام خدا تعالیٰ کے ہیں اگر ان کاموں کو لے کر کے ہم کسی بندے کے پاس چلے جائیں تو یہ آدمی مشرک کہلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظروں کے اندر. اللہ کے افعال کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے بندوں سے گنہگار ہو جائے تو معافی کرنے والا میں ہوں، خطا کار سیاہ کار مجرم ہے وہ توبہ کرے تو قبول کرنے والا میں ہوں، بندوں کے رزق کا بندوں کے حاجات کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے. اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے روزی کا بیڑا ہو اللہ کے ذمے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ساروں کی روزی کا بیڑا اللہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو گویا کہ ایک جملے میں یوں سمجھے کہ تمام حاجات، تمام تر مشکلات، تمام الجھنیں جتنے بھی بندوں پر آتے ہیں گھیر لیتے ہیں، اب نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے اس مصیبت میں جس میں ہم اٹک چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں، اس مصیبت کے ذریعے اپنے دماغ پر اس مصیبت کا اتنا اثر ہے کہ ہم نڈھال اور کمزور ہو چکے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کے بارگاہ میں، پھر نجات مانگ لو، اللہ دینے کے لیے تیار. جو بھی مصیبت دنیا میں ہم پر آئے، اولاد کی مصیبت آ جائے، روزی کی مصیبت آ جائے، مشکلات کی مصیبت آ جائے، قرض کی مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال کرنا چاہیے، یعنی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آٹے کے اندر نمک کم ہو جائے تو یہ بھی اس کا سوال اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کی بارگاہ میں رکھو. اگر چلتے چلتے اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اب جوتے کے تسمے کو لگانا ہے، اس کا سوال بھی اللہ کی بارگاہ سے کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال بھی ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے. تو اب اللہ جب سارے بندوں کے حاجتوں کا، مشکلات کا حل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو اب ہم اللہ کو کراس کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. اب روزی مانگنی چاہیے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، مشکلات کا حل نکالنا ہے تو اللہ سے نکالنا تھا. غم سوار ہیں، زندگی میں سکون ہونا ہے، چین ہونا ہے، اچھی خاصی خوشگوار زندگی ہمیں میسر آنی ہے تو بارگاہ اللہ کا ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ جس رخ پر ہم نے جانا تھا اس رخ سے ہم نے منہ موڑ کر کے اپنے راستے کو دوسرے رخ پر ہم آ گئے. جو چیز اللہ سے مانگنی ہے ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. جس چیز کا سوال ہمیں اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے کرنی ہے، اب ہم ایک ایسا آدمی جس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، جس کے جسم میں روح بھی باقی نہیں، وہ زمین بوس ہو چکا ہے، اس کو زمین کے اندر دفنا دیا گیا ہے، ایسے شخص کے پاس ہم لے جا کر کے اپنا حال رکھ رہے ہیں، سوالات رکھ رہے ہیں. تو بتائیں کہ اللہ کو غضب نہیں ہوگا؟ آج ایک انسان زندہ دوسرے کی مدد نہیں کر رہا ہے تو وہ مردہ جسے منوں ٹنوں کی مٹی کے اندر دبا دیا گیا ہو، اس کے اوپر سیمنٹ کے اور مٹی کے ذریعے سے اس کی قبر کو ڈھک دیا گیا ہو، تو کیا وہ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ جبکہ زندہ نہیں کر رہا زندوں کی مدد، تو مردہ کر سکتا ہے. چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی ہو، نیک ہو، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. جو بھی بندہ نیک ہوتا ہے قبر کے اندر، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جتنے بھی ہوتے ہیں اور نیکوکار جتنے بھی ہوتے ہیں، اولیاء جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے چہیتے اور مقرب جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ جب وہ قبر کے اندر رکھے جاتے ہیں تو روزی اللہ کی جانب سے ان کو ملتی ہے.
ہاں وہ زندے ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا احساس دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس انداز سے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں زندہ رکھا ہے. ہمارے علم میں یہ بات نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان کو اپنی بارگاہ سے روزی پہنچاتا رہے گا. روزی وہ کیسے پہنچائے گا، یہ کیسے کہیں، یہ جانے اور ان کا اللہ جانے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ہم یقین کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی باتوں پر. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی، بس ہم ایمان لائے. لیکن طریقہ کیا ہے، وہ قبر کے اندر کیسے کھاتے ہیں، اللہ کیسے کھلاتا ہے، ہمیں اس سے کوئی علم نہیں ہے. ہاں اتنی تو بات ملتی ہے کہ جو بھی نیکوکار بندہ ہوتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کی کیفیت بھی ہمیں معلوم نہیں. کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر قبر کو کسی آدمی کو، نیک آدمی کو بھی لے جا کر کے رکھ دیں، کچھ عرصہ سال گزرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ ایسا وقت آنا ہے کہ مٹی کے جو ڈھانچے، جو مٹی منوں ٹنوں کی مٹی ہے، انسان کے جسم کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں. ایک وقت وہ بھی آتا ہے تو اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. بلکہ یوں سمجھیں کہ انسان کا جو وجود تھا سارا کا سارا تہس نہس ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. تو ہم جو یہ آتا ہے احادیث کے اندر، اللہ رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کو اپنی طرف سے روزی دیتا ہے، وہ اللہ جانے، وہ کھانے والا بندہ جانے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بس ہم اپنے پیغمبر کی باتوں پر ایمان رکھتے. یہاں تک حدیث میں ملتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ملتا. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بزرگ ہے، متقی ہے، دنیا کے اندر نیک کام کر کے یہ بندہ اپنے اللہ سے جا ملا ہے. اب اسے لے جا کر کے دفن کر دیا گیا تو وہ کتنا بھی بڑا متقی ہو لیکن ہمارے مشکلات کا حل وہ بندہ نکال نہیں سکتا. ہم اس سے جا کر کے سوال مانگ نہیں سکتے. ہاں ہم اگر کسی قبرستان میں جائیں، جس جگہ مزارات ہوتے ہیں وہاں پر جائیں، ضرور جائیں، کیونکہ ہم سے زیادہ محتاج وہ ہیں. اللہ نے ہماری سانسیں چلائی رکھی ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے. جب تک سانسیں چلتی رہیں گی، ہماری جب تک زبان رہے گی، زبان کے اندر سے ذکر و اذکار نکلتا رہے گا. ایک ایک سبحان اللہ کے بول پر اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر بندہ جب ایک سبحان اللہ بولتا ہے تو جنت کے اندر ایک درخت اس کا لگا دیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن اسے بتا دیا جائے گا، اے میرے بندے، تو دنیا کے اندر سبحان اللہ کہتا رہا، الحمدللہ کہتا رہا، اللہ اکبر کہتا رہا، تجھے اس کا احساس نہیں ہوتا رہا. ہم نے تیرے اس بول کی بنیاد پر جنت کے اندر سارے باغیچے لگا دیے ہیں. ہمیں اس کا یقین بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. صرف چھوٹے چھوٹے بول پر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بڑے بڑے جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اور جنت کے اندر ایک سبحان اللہ، دو سبحان اللہ کے بول پر جنت کے درجوں کی تقسیم ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں. میرا گھرانہ ہے، میرا باپ رہتا ہے، ماں رہتی ہے، میری بھائی بہن رہتے ہیں، سب ایک جگہ پہ رہتے ہیں. لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جانے کا فیصلہ محض اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے ہوگا. لیکن وہاں پر جو درجے ہوں گے بندوں کے اعمال کے مطابق ہوں گے. میں کل جا کر کے جنت میں دیکھوں گا، میرا باپ میرے سے اوپر رہے گا، میری ماں اس سے اوپر رہے گی، میرا بھائی اور اوپر رہے گا. میں پوچھوں گا، یا اللہ تو نے معاملہ کس انداز سے طے کیا ہے؟ جنت میں میں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بھی زکاتیں نکالی ہیں، نوافل کی پابند میں بھی تھا، لیکن یہ درجوں کا حساب کیسے ہے؟ تو بتا دیا جائے گا کہ جو تیرا باپ تجھ سے ایک درجہ اوپر ہے، اس نے ساری زندگی میں تیرے اور اس کے اعمال بالکل برابر تھے. جتنی نمازیں تو پڑھی تھی نا، اتنا یہ تیرا باپ بھی پڑھا تھا، سارے دونوں برابر تھے. لیکن مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس نے سبحان اللہ ایک مرتبہ منہ سے نکال لی. اس ایک مرتبہ سبحان اللہ منہ سے نکالنے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال، چونکہ برابری تھی لیکن ایک سبحان اللہ اس کا زیادہ ہو گیا، تو اللہ رب ذوالجلال ایک درجے کو بلند کر دیا. تو جس وقت کو ہم غفلت کے اندر کاٹ رہے ہیں، یہ انتہائی قیمتی لمحے ہیں، ہمارے بہت ہی قیمتی ہیں.
عربی کا محاورہ بھی ہے الوقت اسمن من الذهب، وقت ایسا قیمتی ہے، ایسا قیمتی ہے، اگر سونے سے بھی اسے خریدا جائے تو اس کی مانگ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ آج کا وقت کل جو گیا آج نہیں آ سکتا، آج جو بیتا وہ آئندہ کل نہیں آ سکتا۔ گویا کہ انسان کی زندگی کی ایک ایک اینٹ ایک ایک دن کے اندر گھٹتی جا رہی ہے، انسان موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے ہماری سانسیں چلائی ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، لیکن مرا ہوا کتنا بھی نیک ہو اس کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر اعمال کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے جب تک سانسیں چلتی رہے گی، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ختم ہوگی اس کے نامہ اعمال کی جو کتاب ہے وہ بند کرتی جائے گی، نہ اس کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوگا اور نہ ایک گناہ کا اضافہ ہوگا۔ اب بیچارہ مرا پڑا ہے، نیک تو ہے، لیکن ہم جائیں کسی قبرستان پر، کسی قبر کے پاس جائیں، کسی مزار کے پاس جائیں، یقیناً ہم لوگوں کو جانا چاہیے۔ جانا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر کے اپنے سوال کو رکھیں، وہاں پر جا کر کے مشکلات کا حل نکالیں، وہ تو زیادہ ہم سے زیادہ محتاج ہے، ہمارے لیے اللہ نے سانسیں چلائی ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ بیچارہ کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قبرستان پر جاؤ، کسی قبر کے پاس تمہارا گزر ہو تو جاؤ اس کے پاس، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب ذوالجلال مکمل ایک قرآن کا ثواب مکمل عطا کرے گا۔ اللہ سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جانا، یا اللہ جو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ 10 مرتبہ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے، پھر اس اجر کو ہم کنورٹ کر دیں گے، یا اللہ میں نے پڑھا اس مردے کے لیے تو اس کے نامہ اعمال کی اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایصال ثواب کرتا ہے کسی مردے کی خاطر، وہ تمام کا اجر و ثواب رکھ کر کے اس مردے کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مردہ قبر میں کتنا بھی نیک ہو وہ بھی محتاج ہے اعمال کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے ہم جائیں مزاروں پہ، جائیں قبرستان پہ، اس کو ایصال ثواب کرنے کے بجائے اگر اس سے مانگنے لگ جائے کہ مجھے اولاد دے دو، میرے مشکلات کا حل نکال دو، کہ اللہ کا غضب بھڑک نہیں اٹھتا؟ اللہ سوچتا ہے ارے کمبخت مانگنا تو تجھے مجھ سے چاہیے تھا، اس سے کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے تجھے تیرے سانسوں کو چلایا ہے، تو نعمتیں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، وہ تو اس پر منوں ٹنوں کی مٹی چڑھ چکی ہے، وہ تو قبر کے مٹی کے زمین کے اندر دب کر کے ختم ہو چکا ہے، وہ آج بھی تڑپ رہا ہے۔ کوئی آئے اللہ کا بندہ میرے سامنے آئے، آ کر کے مجھے کچھ قرآن کی آیتوں کا یا کچھ کلمات کا نذرانہ میری روح تک پہنچ کر چلا جائے، میری روح کو سکون پہنچ کر کے بھیج کر کے چلا جائے۔ لیکن ہمارا رویہ بالکل اس کے مخالف ہے۔ جس ذات سے ہم نے مانگنا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کو ہم نے دینا تھا ہم اس سے لے رہے، یہ الٹی گنگا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے جو بندہ ایسا ہوتا ہے رمضان کا دوسرا عشرہ بھی آ جائے نا، قسم اپنی ذات کی میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے، کب میرا بندہ مجھ سے تعلق کو جوڑ لے، کوئی ایسا نیک عمل کر لے میں اس کی طرف لب کو، میں اپنی رحمت کو مغفرت کو اس کی طرف بھیج دوں۔ بندہ اگر خود اپنے ہاتھوں مغفرت کو رحمت کو لینا نہیں چاہتا ہے تو اللہ کا قصور کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اللہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو جاتی ہے ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ شرک کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، جو سوالات ہم اللہ سے کرنے اگر کسی غیر اللہ کے سامنے کر جائیں، مرے ہوئے مردے کے پاس نیک سمجھ کر کے، ولی سمجھ کر کے، جو بھی ہیں اسے جو بھی سمجھ لیں، اس کے سامنے اللہ کی چیزوں کو لے جا کر کے رکھ دے تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال اگر بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو اپنی مغفرت کو روک لیتا ہے،
چونکہ اب بندہ اللہ کی فہرست میں وہ مشرک بن چکا ہے. اور میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ کے اصول ہیں، کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، اللہ ان کو چینج نہیں کر سکتا. خود قرآن کا وعدہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے جو سنت ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، اس میں کبھی بھی تبدیلیاں آ نہیں سکتی. تو اللہ کا مین اصول یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال مشرک کی مغفرت کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب ذوالجلال کے ہم خوش نصیب بندے ہیں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر کے اپنوں کی دنیا میں مغفرت نہیں ہوئی، پیغمبروں کے اپنوں کی بھی مغفرت نہیں ہوئی. حالانکہ پیغمبر کی وہ ہستیاں ہیں، اگر ایک ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی دعائیں اللہ رب ذوالجلال کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، لیکن ان کی دعائیں بھی کام نہیں آتی جب بندہ شرک میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی کی بڑی تمنا تھی. اللہ کے نبی نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ کم از کم میرے کان میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے، میں کل قیامت کی ہول ناکیوں میں ان کا بیڑا پار کروا دوں گا اللہ کی بارگاہ. لیکن ناکام رہے. اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب اڑ جائیے وہاں سے، آپ کا بیٹھنا بیکار ہے. کیوں؟ ہدایت کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے، انبیاء کے ہاتھ میں نے ہدایت کو نہیں رکھا ہے. اگر انبیاء کے ہاتھ میں ہدایت کو رکھتا یا کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت کو رکھتا تو کوئی انسان کالے کلوٹے کو ہدایت سے نہیں نوازتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہدایت کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. اگر ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو مجھ جیسے غلام کالے کلوٹے بدصورت کو کون ہدایت دیتا. پھر جو دوسری شرط اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بتا دی، اے میرے محبوب تم یہ بھی جانتے ہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ میری نظروں میں مشرک ہے، میں اس کی معافی کے پروانے دے نہیں سکتا. آپ وہاں سے اٹھ جائیے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ بھی مشرک تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی ان بنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا تو میری فیملی والوں میں سے ہے نا، تو اسے تو کم از کم بتا دے. تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئی انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان ہی میں سے نہیں ہے. تیرا خاندان تو وہ ہے جو مجھے معبود مانے. یہ تو مجھے معبود نہیں مانتا تو تیرے خاندان میں سے نہیں ہے. میں نے تیرے خاندان کو بچانے کا ٹھیکہ لیا تھا، میں نے تیرے خاندان والوں کو بچا دیا. لیکن جو میرا انکار کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، میری طرف سے اس کے لیے کوئی معافی کا پروانہ نہیں ہے. تو رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ یہ بھی بچے کچھ لگ بھگ 3-4 دن سے زائد نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ رب ذوالجلال کی طرف خوب توبہ کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ خوب کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا جملہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں انی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ. میں اللہ کا لاڈلا، اللہ کا چہیتا، اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ سے گڑ گڑاتا. وہ نبی گڑ گڑاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی دھبا نہیں. تو ہم جیسوں کا کیا ہے؟ جب ہمارا آقا، جب ہمارا سردار دن میں 100 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو پھسارے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، تو ہم جیسے مجرموں، ہم جیسے خطا کروں اور سیاہ کروں کا کیا ہی پوچھنا ہے. تو جو رمضان المبارک کا جو بچے کچے گنتی کے چند دن باقی ہیں، ایام معدودہ، ہمارے سامنے بس گنتی کے چند دن رہ گئے، وہ بھی مغفرت کی. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خوب معافی مانگے، راتوں کو غنیمت سمجھے. عشاء کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، صبح تک، فجر کا وقت تک، اس میں کبھی بھی بندہ روزانہ یہ طے کر لے کہ یا اللہ میں نے تیرے سامنے 2 رکعت پڑھنی ہے، مجھے پڑھنا ہی ہے.
صلاۃ التوبہ کے نام سے دن بھر کے سارے گناہ اللہ رب ذوالجلال اس کے معاف کر دیں گے۔ پھر جیسے ہی دوسرا عشرہ ختم ہوتے کے قریب آئے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو تمام گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر کے اس کی مغفرت کے فیصلے ہی کر دے گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مہیا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک اللہ رب ذوالجلال سے مانگ کر کے اپنی مغفرت کرنے کے فیصلے فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔